رسالت یا رسول اللہ جشن غوث الورا زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد مسلک اعلی حضرت زندہ باد نبی کے دشمنوں کو بے نقاب کرتے ہیں بے شک نبی کے دشمنوں کو بے نقاب کرتے ہیں اور سبھی سے اپنا پرانا حساب کرتے ہیں اور تمام علماء و خطباء حیرت سے ان کو تکتے ہیں جب علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ خطاب کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اہل سنت زندہ باد سید امین الصاحب قبلہ زندہ باد سرکار کی غلامی زندہ باد سرکار کی غلامی سنی دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر رسول پر جلوگر لائق صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ قاری امانت رسول صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی برادر بزرگ عالمی شہرت یافتہ ثناخان رسول بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب قبلہ جملہ عزت مآب ذوی الاحترام علماء کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاہ لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا و ما یکون حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے
جب پڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور پڑھانا تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ اور شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بلت تو نہیں جید تو نہ ہو، جید سید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ محفل خیر الورا اور محفل غوث الورا، یہ دونوں محفل ایک ساتھ ہو رہی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ خیر الورا اور غوث الورا دونوں پر کچھ گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں، اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو امام اہل سنت کا ایک شعر دعوت فکر دے رہا ہے، جس میں خیر الورا اور غوث الورا دونوں موجود ہے۔ میرے امام نے ایک شعر کہا جس میں پہلے مصرے میں جلوہ خیر الورا ہے اور دوسرے مصرے میں جلوہ غوث الورا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا۔ خیر الورا وہ ہے جس کی آمد سے پہلے ان کے جد کریم ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ، کعبے کی تعمیر کے وقت دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو آخری نبی تو بھیجنے والا ہے اس کا مجھے دادا بنا دے۔ آخری نبی کی آمد کی دعا، خیر الورا کی آمد کی دعا جد کریم ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت کرتے ہیں، اور غوث الورا کی آمد کی دعا میدان کربلا میں بقول حضور بدر ملت امام علی مقام جو امام حسین غوث پاک کے جد امجد ہے، وہ فرماتے ہیں بات یہ ہوئی جس وقت حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے، چچا جان مجھے بھی جان کی نظر پیش کرنے کا موقع دیں۔ اس وقت امام علی مقام نے فرمایا بیٹے سب تو لٹا چکا، اب تجھے کس منہ سے بھیجوں، اس لیے کہ تجھے بھیج کر کے کیا میں اپنے بھائی کی نسل کو منقطع دیکھنا چاہتا ہوں؟ اللہ اکبر، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تو میرے بھائی کی نشانی ہے، اور تیرا جو چھوٹا بھائی ہے بچوں کا مستقبل کس نے دیکھا؟ میں امید کرتا ہوں بھیا حسن کی نسل تجھ سے چلے گی، لیکن اس وقت باتیں بیان کی جاتی ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ امام علی مقام کی خدمت میں ایک خط پیش کیا گیا جو حضرت امام قاسم کے بازو پہ بندھا ہوا تھا، اور اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا میرے بیٹے میرے دل کے چین، ایک وقت آئے گا کربلا میں میرا بھائی حسین اپنے نانا کے دل پہ سب لٹا رہا ہوگا، اس وقت تو پیچھے نہ بیٹھنا، تو حسن کا بیٹا ہونے کا حق ادا کرنا، اور میرے بھائی پر اپنے اس کے قدموں پر اپنی جان نثار کر دینا۔ حضور بدر ملت علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ اس وقت امام علی مقام نے بھائی کا وہ خط لیا اور پھر ہاتھ اٹھا دیے، اللہ میرے بھائی نے اپنی نسل کی پرواہ نہ کی، میری محبت میں تو مسافروں کی دعا سنتا ہے، حسین مسافر بھی ہے، تو مجاہدوں کی دعا سنتا ہے، حسین مجاہد بھی ہے، تو جمعہ کے دن دعائیں قبول کرتا ہے، آج یوم الجمعہ بھی ہے، اے اللہ حسین دعا کرتا ہے کہ حسن نے اپنی نسل کو میرے قدموں پہ قربان کیا، مولا اس کی اولاد کے اندر کوئی اس کی اولاد کو قیامت تک کے باقی رکھنا۔ تو گویا کہ بشارت دی گئی، حسین تیری دعا قبول کر لی گئی ہے، اور اس کی نسل میں ایک ایسا بچہ پیدا کریں گے جس کو وہ مقام عطا کریں گے، تیرے نانا کو جو مقام نبیوں کے درمیان عطا کیا ہے
ولیوں کے درمیان عطا کریں گے۔ اسی لیے حضور غوث پاک بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں میں اپنے دادا امام حسین کی دعا بن کر آیا ہوں۔ خیر الورا دعائے خلیل ہے، غوث الورا دعائے امام حسین ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں میرے آقا کی آمد سے پہلے، خیر الورا کی آمد سے پہلے انبیاء بشارت دیتے رہے۔ نوح کہتے تھے وہ آنے والا ہے، شیس کہتے تھے وہ آنے والا ہے، موسیٰ کہتے تھے وہ آنے والا ہے، عیسیٰ کہتے تھے وہ آنے والا ہے۔ لیکن غوث الورا کی آمد سے پہلے اولیاء کرام بشارت دیتے رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی ایک مرتبہ اللہ اکبر بغداد کے منبر پہ بیٹھ کر کہتے ہیں آج بغداد کے منبر پر میں ہوں۔ ایک جوان بغداد کے منبر پہ بیٹھ کر کہے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور سارے ولی اس کے لیے گردن جھکا دیں گے۔ خیر الورا کے لیے نبیوں کی گردن جھکتی ہے، غوث الورا کے لیے ولیوں کی گردن جھکتی ہے۔ خیر الورا کی بشارت انبیاء دیتے ہیں، غوث الورا کی بشارت امام الانبیاء دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صاحب کرامات اولیاء لکھتے ہیں ایک مرتبہ سیدہ کے گھر میں ایک محفل سجی۔ سیدہ کائنات کا گھر وہ بھی کیا گھر تھا، عرش اس کو رشک کی نظر سے دیکھتا ہوگا، اس لیے کہ عرش پر مصطفیٰ جان رحمت کبھی کبھی ہیں، لیکن سیدہ کے گھر میں تو بار بار ہیں۔ سیدہ کا گھر وہ گھر ہے جہاں پر جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء سیدہ کے گھر میں جلوگر ہے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ موجود ہے، امام حسن مجتبیٰ ہے، امام حسین ہے، مولائے کائنات سید السادات علی کے مرتضیٰ ہیں، امام حسین بازو میں کھڑے ہیں، امام حسن کو حضور گود میں لے کر ان کو چومتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ ماں ہوتی ہے، جب دو بچے ہوں تو چھوٹے بچے کو زیادہ پیار کیا جاتا ہے، بڑوں کو چھوڑا جاتا ہے، بڑوں کو کبھی کبھی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمیشہ کا معمول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جب بھی حسنین مل جائیں تو بہت زیادہ پیار مولا حسین کو دیا جاتا تھا۔ لیکن آج کیا بات ہے، آج حسن کو سینے لگایا جا رہا ہے، آج حسن کو چوما جا رہا ہے، مولا حسن کو پیار کیا جا رہا ہے۔ ماں سے دیکھا نہ گیا، ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا تڑپ گئی۔ سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا بابا جان حسین میرا چھوٹا ٹکی باندھ کر دیکھتا ہے اور آپ حسن کو پیار کیے جا رہے ہیں، آخر معمول بھی تو یہ نہیں حسن کو